الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ بابرکت رات جسے ہم شب برات کی رات کہتے ہیں اور یہ 15ویں رات ہے چاند کی، اور اس میں بہت سارے فضائل ہیں جو آپ لوگ سنیں اور کچھ ہمارے بڑوں کے زبان سے سنیں گے. آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر یہ آیت ذکر فرمایا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا. یعنی پوری قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمے پر بتایا جاتا تھا اور وہ باتیں آج ہم تک پہنچی ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ بت پرستی کرتے تھے اور بہت زیادہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ایک صالح اور عبادت گزار بنایا. جب وہ چھوٹے بچے تھے اور اپنے گاؤں اور سماج کا ماحول دیکھا تو کہنے لگے یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو بت پرستی ہو رہی ہے، یہ تو مورتی کا پوجا کرتے ہیں، یعنی پتھر کا پوجا کرتے ہیں. تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی تو ہوگا جو اس زمین کو چلا رہا ہوگا، کوئی تو ہے جو اس طرح آسمان کو چلا رہا ہے، جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے. تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات میں ایک بار دیکھا کہ یعنی ستارے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ شاید یہی خدا ہے اور یہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ چمک رہا ہے. لیکن جب صبح ہوتی ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو خدا ہو اور وہ غائب ہو، یعنی جو دنیا کو چلاتا ہے وہی غائب ہو جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اس نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہے. پھر جب صبح ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے اندر بہت زیادہ روشنی ہے، شاید یہی خدا ہو سکتا ہے. پورا دن سورج کو دیکھتے رہے اور جب شام ہوئی یعنی جب شام ہوا تو سورج بھی ڈھل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی غائب ہو گیا، اور جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو غائب ہی ہو گیا وہ اس دنیا کو کیسے چلائے گا اور اس پوری کائنات کو کس طرح چلائے گا. پھر رات ہوتی ہے، پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ شاید یہی خدا ہے، لیکن پھر صبح ہوتی ہے چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر کہتے نہیں اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے. تو اسی طرح معاملہ چلتے رہتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں جو ان کے والد تھے آزر، جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنے قوم سے کہا یعنی بچپن کے حالت میں ہی کہ آپ جو یہ بت پرستی کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے اگر کچھ رکھ دیا جائے یہ کھائے گا نہیں، یہ پیے گا نہیں. لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا اور ان کے والد نے بھی نہیں مانا. ایسا ہی معاملہ چلتا رہا. پھر جب لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر یعنی دوسری جگہ میلہ میں گئے، دوسری جگہ بت پرستی کرنے کے لیے گئے اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے بچپن کے حالت میں ہی. جب دیکھا کہ پورے گاؤں خالی ہو چکا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک تشتری میں
یا پیالے میں مٹھائی لیا اور مندر چلے گئے. مندر گئے, وہاں دیکھا سارے مورتی یعنی کلہاڑی ساتھ میں لے گئے, سارے مورتی کو توڑ دیے. جب سارے بت کو توڑ دیے اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی رکھ دیا اور وہاں سے واپس وہ چلے آئے. جب لوگ گاؤں کے لوگ یعنی محلے کے لوگ اور اس کے والد سب آئے اور وہاں کا بادشاہ جو تھا نمروز وہ بھی آیا. جب یہ منظر دیکھا مندر کے اندر کہ یہ کس نے کیا, تو سب کہنے لگے, یعنی سب کا شک یہی تھا کہ ابراہیم نے کیا, ابراہیم نے کیا, کیونکہ یہی ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے تو اسی کا کام ہوگا, اور اس نے ہمارے ساتھ گیا بھی نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں, یہ جو تمہارا بت ہے جو سب سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے, یہ شاید مٹھائی کو کھانے کی وجہ سے اس نے سارے بتوں کو توڑ دیا, سارے بتوں کو توڑ دیا. تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اس بت کو توڑ سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب اس کے اندر طاقت نہیں ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو. لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور بات پہنچی نمرود تک, جو وہاں کا بادشاہ تھا. نمرود نے سزا سنانی چاہیے اور سزا وہ دی کہ پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ جتنی لکڑیاں ہیں جو بھی سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگایا جائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ایسا ہی کیا گیا, آگ جلائی گئی اور ایسی آگ جلائی گئی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ جائے تو وہ وہیں جل کر راکھ ہو جائے اور وہیں گر جائے. اور اس طرح کا آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینک دیا گیا. لیکن خدا باری تعالیٰ نے جس کا بندہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ایک بات یاد رکھے, جو خدا کا سچا اور پکا بندہ رہتا ہے, جو اللہ کی باتوں کو مانتا رہتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ضرور آتی ہے. کئی دنوں تک اس آگ میں رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ اے فرشتوں, جاؤ تم میرے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کر دو. فرشتوں نے ایسا کیا اور جب تک اس آگ میں رہے تب تک وہ آگ برف کی طرح رہا. لیکن جب وہاں سے جب نکلے اور وہاں کے لوگ جب دیکھنے لگے, نمرود نے دیکھا, وہاں کے لوگ دیکھے, بادشاہ دیکھے, تو کہنے لگا کہ نہیں, یہ تو کوئی جادو ٹونا ہے, یہ کیسے بچ سکتا ہے. پھر بھی خدا کا انکار کیا وہاں کے لوگوں نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کے لیے کہا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس کو آزمائش کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آزمائش کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے یا کسی طرح کے مصیبت میں بھی ڈالے, خدا کا شکر کرنا چاہیے, ہر وقت کرنا چاہیے. اب مصیبت میں ہوتب کرنا چاہیے, اب خوشی کی حالت میں ہوتب کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ہمارے اوپر عذاب ہوگا. تو بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. جب وہ پھر وہاں سے اس اپنے علاقے سے چلے گئے اور چلے جانے کے بعد شادی کیا. شادی کے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی, 90 سال کی عمر سے زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بھی صبر کا امتحان لیا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے بنا اولاد کی. لیکن کبھی کسی کے در پہ نہیں کیا, کبھی کسی بت کے پاس نہیں کیا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, اگر ہم کو اولاد نہیں ہوتا ہے تو ہم دوسرے کسی قبر پر جا کر سر رگڑتے ہیں, کسی باباؤں کے پاس جا کر اسے مانگتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے, اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, خدا کو چھوڑ کر کسی کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو تو ہم تم کو وہیں پر دھکیل دیں گے جہاں پر تم جا رہے ہو اور اسی میں تم خاک اور برباد ہو جاؤ گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو ڈالنے دیجیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو کبھی مت چھوڑیے. پھر آگے کی بات چلتی ہے, پھر 90 سال کی عمر کے بعد ان کو ایک اولاد دی جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. لیکن اس میں بھی امتحان ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو جا کر جنگل میں چھوڑ آؤ,
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر جنگل میں چھوڑ آتے ہیں اور کھانے کے لیے صرف کھجور اور ایک لوٹا پانی لے کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے آتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے لگتے ہیں تو ان کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگتی ہے کہ کہاں ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ایک تو اولاد نہیں تھی، اولاد دیا اگر تو وہ بچہ ہی تھا، چھوٹا ہی تھا، ابھی وہ دودھ ہی پی رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کیا جنگل میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ دیے، چلے آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور جب وہ کھجور کا رس تھا اور جو پانی دیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچپن کی حالت میں تھے وہ رونے اور چلانے لگتے ہیں، رونے اور چلانے لگتے ہیں. تو ماں ہوتی ہے، وہ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بیچ میں تھی، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر جاتی ہے، دیکھتی ہے دور دور تک کہیں کوئی پانی نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک ایک چرندہ اور پرندہ بھی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، ایری رگڑتے ہیں. جب ایری رگڑتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلتا ہے جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں اور اس کو ہم پیتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جب بھی آزماتا ہے تو اس آزمائش میں رہیے، اس کے دامن کو کبھی مت چھوڑیے. اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ خود دکھائے گا. پھر آگے کی بات ہوتی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے بچے کو ذبح کر جب دکھا دیا گیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اپنے بچے کو لے کر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے بچے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کو ذبح کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ذبح کیا جائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر وہ تو نبی آگے چل کے نبی بننے والے تھے، نیک تھے، نیک سالے تھے بچپن سے ہی، اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اے میرے والد مجھ کو ذبح کر دیجیے اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. تو ان کو جنگل میں لے جایا جاتا ہے بکری چرانے کے بہانے، اور ان کی بیوی تھی ان سے بچا کر لے دیا جاتا ہے. اور ان کو جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری نہیں چلاتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے تھے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر آپ کو چھری چلانے میں تکلیف ہو رہی ہے سامنے سے تو میں پیٹھ کے بل ہو جاتا ہوں، یعنی پیٹ کے بل ہو جاتا ہوں نیچے سے، اور اس کے بعد آپ اپنے چھری کو چلائیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 بار چھری چلاتے ہیں، نہیں چلتی ہے. تیسری بار چھری چلاتے ہیں، چھری چل جاتی ہے. جب چھری چلتی ہے اور جب وہ اپنی آنکھیں کھلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک بکرا یعنی دمبا ذبح ہونے کا تھا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی. اگر اس آزمائش میں وہ پورا اترے تو ان کا جو بچہ تھا وہ بھی بچ گیا اور اس کے جگہ پر دمبا کو ذبح کر دیا گیا، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں. اسی دن کو ہم قربانی کرتے ہیں اور اسی کے نام پہ ہم قربانی کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہانی سننے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، اسی لیے آخری بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس آزمائش میں رہیے اور اپنا کام کیجئے، نیک صالح بن کر رہیے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سب جو فرض ہمارے اوپر کام کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھل ضرور دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.